اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت کا موضوع ہے، کیا تمام مال و دولت ہمیشہ فرعون اور ان کے متبعین کے پاس رہے گا؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کریم کے 10 نمبر سورہ یونس اس کے 88 نمبر آیت کو دیکھیں تو ہمیں یہ قرآن بتائے گا کہ زیادہ تر مال دولت ہمیشہ دیش کے جو پردھان ہے، جسے فرعون کہا جاتا ہے، جس کا لقب ہے فرعون، ان کے پاس اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے پاس رہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے صاحب اقتدار فرعون اور اس کے افسروں کو اور مولویوں کو سامان و آرائش اور مال و متاع حیات دنیا میں عطا کیا۔ اے ہمارے رب، وہ تیری قرآنی نظام کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے اموال کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے ایمان نہ لے آئے۔ 89 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راہ کی ہرگز اتباع نہ کرو۔ یہ قرآن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ دولت جو ہے زیادہ تر ہمیشہ یہ جو فرعون ہے اور ان کے متبعین ہیں، ان کے افسران ہیں اور ان کے جو پالے ہوئے مولوی ہیں، ان کے پاس رہے گا۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ قرآنی نظام سے، قرآن کے راستہ سے لوگوں کو ہٹانا ہے۔ یہ نظام نہیں قائم ہونے دے گا۔ تو قرآن نے کہا ہے ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس دعا کے تحت جو ہے ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دھن و دولت میں، دولت کے جو نشہ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے اقتدار کی جو نشہ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو انہی میں پھنسے رہنے دے۔ یہ تو ایمان تب لائیں گے جب یہ عذاب علیم کو دیکھیں گے، اور اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آپ جس جگہ پہ آئے، ہم جس جگہ پہ آئے، اگر آپ اور ہم نبیوں کو اور رسولوں کو ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے قرآنی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں جد و جہد کرنا۔ یہ ہم پر ڈیوٹی ہے۔ اور جو لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ سے قرآنی نظام قائم کرنے سے روکنے والے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں اور جتنے بھی نان مسلم کے ملک ہیں، یہ سب ایک بات پہ اتفاق ہے کہ یہ قرآن کا نظام اگر آ جائے تو وہ سب پکڑے جائیں گے۔ سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا ایران ہو۔ سعودی عرب سلافی مسلمانوں کا ملک ہے، ایران شیعہ مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان سنی مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان سب کے پاس مختلف قسم کے حدیثیں، مختلف قسم کے فقہ، مختلف قسم کے جو روایات اور اصول بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مملکت ہے، سب کے پاس یا تو جمہوریت ہے یا کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے۔ اس ٹائپ کے بہت سارے نظام جو ہے ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ ربانی تنتر، یہ رب کا دیا ہوا یہ جو
قرآنی نظام جو ہے یہ کسی کے پاس نہیں، سب اس کے خلاف ہے اور اس پہ سب اکٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے جو کنگڈم ہے، اس کنگڈم میں جہاں تک آپ اور ہم کر سکے اپنی زندگی میں کم سے کم قرآنی اصول جو ہے وہ ڈھال لیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزارے، اور کوشش کرے نظام قرآنی نظام قائم کرنے کے سلسلے میں ہم کوشش کریں، اور اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کو بتاتے جائیں، خود مانتے جائیں، اور اسی میں ہماری زندگی چلی جائے تو انشاءاللہ دوسری دنیا میں ہمیں عذاب علیم سے جو بچا لیا جائے گا، ورنہ مسئلہ ہے۔ جمہوریت کو تو ہم مان ہی نہیں سکتے، اسلام میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔